الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں نماز کے دوران ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا، اور یہ ویڈیو جو ریکارڈ ہوئی سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ منظر، یہ ویڈیو دکھائیں گے اور پورے تفصیل کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آخر یہ سب معاملہ کیا تھا۔ لیکن یہ سب دیکھنے اور جاننے کے لیے دوستو آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کی تفصیل بتانے سے پہلے ہم جنات کی بات کریں گے، اور قرآن کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے جنات سے ملاقات کا واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے دوستو کہ جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے، انہیں جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے، حق اور راہ راست کی۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کی بتائی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کی کوئی اس کے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے۔ ایسے لوگ کھلے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، 10 نوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ میں انتہائی سختی کا سال تھا۔ 3 سال سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل مقاطعہ رکھا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے اصحاب کے ساتھ شیب ابی طالب مکہ معظمہ کے ایک محلے کا نام ہے جس میں بنی ہاشم رہا کرتے تھے۔ شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ محلہ کو اب قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے، اس لیے اسے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جو مکان آج مقامی روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پیدائش کی حیثیت سے مشہور ہیں، اس کے قریب یہ گھاٹی واقع تھی۔ اب اسے شیب علی یا شیب ابی ہاشم کہا کہتے ہیں۔ قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے اس محلے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، جس میں سے گزر کر کسی قسم کی رست بدر نہ پہنچ سکتی تھی۔ صرف حج کے زمانے میں یہ محصورین نکل کر کچھ خریداری کر سکتے تھے، مگر ابو لہب جب بھی ان میں سے کسی کو بازار کی طرف یا کسی تجارتی قافلے کی طرف جاتے دیکھتا، پکار کر تاجروں سے کہہ دیتا کہ جو چیز یہ خریدنا چاہتا ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ بتاؤ کہ یہ خرید نہ سکے۔ اس چیز نے بنی ہاشم کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور ان پر ایسے سخت وقت گزر گئے تھے جن میں بسا اوقات گھاس اور پتے کھانے کی نوبت آن پہنچتی تھی۔ خدا کر کے یہ محاصرہ اس سال ٹوٹا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو 10 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، وفات پا گئے۔ اس سانحے پر مشکل سے 1 مہینہ گزرا تھا کہ آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی انتقال کر گئی، جن کی ذات کا آغاز نبوت سے لے کر اس وقت تک آپ کے لیے وجہ سکون اور تسلی بنی رہی۔ ان پے در پہ صدموں اور تکلیف کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ اور جناب ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے، پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ کا گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔
اسی زمانے کا یہ واقعہ ابن حشام نے بیان کیا کہ ایک روز قرین کے اوباشوں میں سے ایک شخص نے آپ کے سر پر مٹی پھینک دی۔ آخر کار آپ اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنے یہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہ تھی۔ مکہ سے طائف تک کا سارا سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ بعض روایات کی روح سے آپ تنہا تشریف لے گئے تھے، اور بعض روایات کے مطابق آپ کے ساتھ صرف حضرت زید بن حارث تھے۔ وہاں پہنچ کر چند دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور ثقیف کے سرداروں اور معززین میں سے ایک ایک کے پاس جا کر بات کی، مگر انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی کوئی بات نہ مانی، بلکہ آپ کو صاف صاف نوٹس دے دیا کہ ان کے شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ آپ کی تبلیغ ان کے نوجوانوں کو بگاڑ نہ دے۔ مجبوراً آپ کو طائف چھوڑ دینا پڑا۔ جب وہاں سے نکلنے لگے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے یہاں کے لفنگوں اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے چلے جاتے، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ اس حالت میں آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب سے عرض کی، خدا بندہ، میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے رحیم، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے، میرا بھی رب تو ہی ہے۔ مجھے کسی کے حوالے کر رہا ہے کیا؟ کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درستگی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پالے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا و آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو۔ یا اللہ، میں تیری عطاب کا مستحق ہو جاؤں، تیری مرضی پر راضی ہوں، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں۔ پیارے دوستو، شکستہ دل اور غمگین پلٹ کر جب آپ کرن المناظر کے قریب آئے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا ہے اللہ نے اس کو سن لیا۔ اب وہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو حکم دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا، آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن نخلا کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے۔ پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ واپس جاؤں۔ طائف میں جو کچھ گزرا ہے اس کی خبریں وہاں پہنچ چکی ہوں گی، اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہیں دنوں میں ایک دن آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے، واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت جن ان کے گروہ آپ کے گرویدہ ہو گئے اور اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن و حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے سے واضح ہے کہ جنات ہوتے ہیں اور جنات وجود رکھتے ہیں، اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مسلمان جنات موجود ہیں۔ تو دوستو، اب اس ویڈیو کی بات کرتے ہیں جو آج کل وائرل ہے، اور جو ویڈیو کلپ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ پیارے دوستو، مکہ مکرمہ کے آئی یہ ویڈیو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے۔ ویڈیو میں نماز پڑھتے ہوئے کچھ ایسا ریکارڈ ہوا جس نے نہ صرف سب کو حیران کر دیا، بلکہ آگے جو ہوا اس پوری ویڈیو میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ میں نماز کے دوران قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تبھی
اچانک ایک ایسا شخص دیکھا گیا جو اوروں سے تھوڑا الگ لگ رہا تھا۔ نماز میں سب قیام کی حالت میں تھے جبکہ وہ رکوع کی حالت میں تھا اور پھر سجدہ کرنے لگا۔ دوران نماز جب قرآن کی تلاوت آگے بڑھی تو لوگوں کو ایک عجیب چیخنے کی آواز سنائی دینے لگی اور یہ آواز اسی شخص کی تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز سے رو رہا تھا، چلا رہا تھا۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ اچانک اس شخص کے اندر ایسی کون سی چیز آ گئی، کیا یہ جنات میں سے ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے جو قرآن کی تلاوت سنتے ہی زور زور سے چیخنے اور رونے لگا، سجدے میں جا گرا۔ اور پھر جو حیران کرنے والا منظر سامنے آیا وہ آپ اس پوری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ انسانی حرکت ہے؟ کیا قرآن سنتے ہوئے کسی کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگا، یا پھر یہ شخص انسان نہیں جنات میں سے تھا؟ بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ جنات میں سے تھا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کمنٹس کر کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔